اس علاقے میں رحمت ہی نہیں ہو سکتی جہاں غیرت نہ بستی. غیرت کا اس دین کے ساتھ لازم ملزوم تعلق ہے. غیرت اس چیز کا نام ہے کہ آدمی ہلکا نہیں لیتا اپنے. تکبر نہیں ہے یہ، بطر اللہ غم تو ناس نہیں ہے یہ. حق کو جھٹلانا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ چیز نہیں ہے. غیرت ہوتی ہے سیلف اسٹیم. بھائی میں اس طرح نہیں دیکھتا اپنے آپ کو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مجھے. میں اس طرح نہیں دیکھتا اپنے آپ کو، میں وہاں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو. یہ غیرت ہے. مسلمان اگر ہلکے ہوتے تو کبھی بھی کانسٹنٹینوپل اور پورچوگل اور پرتگال جیسے علاقوں پہ ڈیرے نہ ڈالتے جا کے. سوچ بڑی تھی انہوں نے ہلکا لیا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ مکہ حجاز میں نہیں رک گئے، وہ گئے، انہوں نے رکے ہی نہیں، لحاظ ہی نہیں کیا انہوں نے. غیرت کا نبی نے ان کے خون میں وہ غیرت ڈالی. یہ جسموں میں راج کرتے ہیں، ہم دلوں میں راج کرتے ہیں لوگوں کی. یہ علم السیغہ جو خون میں ڈلا ہوا ہے اندر، جو پوری دنیا میں نے کسی کو کبھی لگام دینے کی بات نہیں کی. اس گردن کے اندر اتنا کچھ تھا، یہ سریا پگھلا ہی آگے صرف علماء کی پیروں کے نیچے آ کے. اس لیے جن لوگوں کو اور کتنے کتنے میدان مارے ہیں ہم نے صرف تقریروں سے نہیں، ایک نس پڑھتے ہیں اگلوں کی نس ہل جاتی ہے آگے سے. اس لیے اگر تو دنیا میں کچھ بننا چاہے، وہ دولت جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس دنیا میں. مقام ملتا ہے انسان کو تعلق باللہ کے ساتھ، اور وہ دولت جس کے ساتھ بڑے بڑے گرا نہیں سکے آج تک، وہ یہ ان کمروں کے اندر پڑھائی جانے والی وہ کتب ہیں، ان کمروں کے اندر لگائی جانے والی وہ تکرار ہے، ان کمروں میں لگایا جانے والا وہ رٹا ہے، اور ان کمروں میں لگائی جانے والی وہ صبح شام کی بچوں کی من من ہے، جس سے اندر وہ ضربا ضربا ضربو ضربا ضربت ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتنا ضربتو ضربنا، یہ سیکھتا ہے. ان ضربوں کے ساتھ انسان بنتا ہے کچھ. جا تو پوری دنیا کے چکر لگا کے آ جا، ہماری دوسری جماعت کا بچہ ہی گرا دے گا بڑے سے بڑے فلسفی کو. تو میں مدرسے کے بچے کو کہتا ہوں تو ہلکا نہ لے اپنے آپ کو. میں دنیا دار ہوتا، ٹھیک ہے کچھ کروڑوں کا مالک ہوتا، لیکن کے پی سے لے کے کراچی تک ایک فون اگر ایک سٹیٹس لگا دوں نا فیس بک پہ 10 کھانوں کی دعوت ہے، اس لیے نہیں کہ میں ایک دنیا دار آدمی، اس لیے کیونکہ میں مدرسے کی پروڈکٹ ہوں. میں نے علماء کی جوتیاں اٹھائی، اور میں اس کی وجہ سے آج دیکھ لیں آپ کے علاقے کے اندر بھی یہ منتری بھی ایک دن ہلکے پڑ جائیں گے ایک دن. کیونکہ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمَلُوكُ، اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے ہم مدرسے کے لوگوں کے پاس کیا ہے، یہ ہاتھی گھوڑے لے کے آ جائیں گے ہم سے ہماری ریاست چھیننے کے لیے. کیونکہ یہ جسموں میں راج کرتے ہیں، ہم دلوں میں راج کرتے ہیں لوگوں کی. اس لیے تو انگریزی سیکھ پتر، تو سیکھ اپنی میتھ سائنس فزکس، وی ہیو گاٹ نو ایشو ود دیٹ. ادھر آ ہمارے ڈیرے پہ رات گزار. تجھے ابن عقیل اتاریں گے حلق سے، تجھے 6 دن نیند نہیں آئے گی. ہمارے ڈیرے پہ آ تجھے ہم بتائیں گے ایک فعل ہوتا ہے، پھر ایک فاعل ہوتا ہے، پھر ایک پیو مفعول ہوتا ہے، پھر کدی ایک حال ہوندی ہے، پھر کدی تمیز ہوندی ہے، پھر کدی مفعول مقدم ہو جاتا ہے، کدی اللہ دا بندہ کدی مؤخر ہو جاتا ہے، کدی فاعل مقدم ہو جاتا ہے، کدی فاعل ظاہر ہی نہیں ہوتا، کدی مستتر ہو جاتا ہے، کدی عطف کرنا ہوئے تو فعل کو باہر کٹنا پیندا ہے، پھر کدی اندر بڑھنا پیندا ہے. انہوں آ ساڈے ڈیرے تے علم سکھن واسطے. تو ٹائم لگا رہا ہے ان علوم کے اوپر لگا. دنیا پہ راج ہمارے ڈیرے سے کیا جائے گا. ہم تھے جو نبیوں کی جماعت کو لے کے چلے آج تک. وہ اور بات ہے آج ہمارا دھندا اگر نہیں بھی بکتا تو کیا ہوا، کھڑا کر دیا نا اللہ نے اپنا ایک بندہ جو صرف مدارس کی توقیر اور تعظیم کے اوپر زندگی لگائے گا اپنی. ان ڈیروں کی خدمت کر، تیرے جنازوں کے اوپر رش کھڑے ہوں گے ان کی خدمت کر کے. جا کسی دنیا دار کے تلوے چاٹ لے، تیرے جنازے کے اندر فرق پتہ چل جائے گا. تو ادھر وقت لگا، دیکھ کیسی خلقت ہوگی تیرے جنازوں کے اوپر. ارے جنہوں نے ان کو صرف بوٹیاں نہیں روٹی
روٹی بھی دی ہے نا، ان کی بھی آگے سے آخرت سفر کی، جنہوں نے مدرسوں کی خدمت کی۔ اور یہ اس کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ کہتا ہے ایک نصاب کر دو۔ کیوں ایک نصاب کرتے ہیں؟ تمہارے اس علم کا ہمارے علم سے کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم سالو کر دو، میں علماء کی جماعت کو تمہارے ہائر ایول، لیسر ایول، ہائر گڈ، لیسر گڈ، اخف الضررین، دو صحا کے بیچ میں عصا کا فیصلہ، یہ مشکل ویسے ہے بھائی جان، مگر تم تھوڑی شریعت چاہتے ہو زندگی۔ یہی چیز آگے کوئی گورے کا نظام بول دے گا، بڑھ کر کے چلے جاؤ گے۔ قوت اور امانت یہ جس میں ہے اسے رکھنا چاہیے ملازم، اس میں طاقت بھی ہو، روحانی طاقت بھی ہو، جسمانی طاقت بھی ہو، اور ساتھ میں اس کے اندر امانت داری۔ میں نے کہا اور سنیں گے؟ 7ویں صدی میں ایک بہت بڑا بلڈوزر آیا تھا، اس کا نام تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ۔ ایک بلڈوزر آیا تھا 7ویں صدی میں، اور اس بلڈوزر نے نا بہت جگہوں پہ سڑکیں سیدھی کی ہیں۔ علم کا ایک بلڈوزر آیا تھا، اس کا نام تھا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں مجموعہ کے اندر کہ بعض جگہوں پر قوت مطلوب ہوتی ہے، امانت نہیں، اور بعض محل میں امانت مطلوب ہوتی ہے، قوت نہیں۔ تو اگلا ملازم دیکھ کے رکھ، اس کا بھی محل دیکھا جائے گا کہ یہاں اس والے کام کے لیے طاقتور آدمی چاہیے یا امانت دار چاہیے، اور اس والے کام کے لیے امانت دار۔ کتنی وسعت ہے اس علم کے اندر، لیکن ہم نے میدان نہیں مارے۔ اس لیے مقاموں تک پہنچنے کے لیے، منزلوں تک پہنچنے کے لیے، خود سے کلام کرنے کے لیے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سرا کے زندگی کے لیے، تاریخ بننے کے لیے، لفظوں کو ایک کلام بننے کے لیے، ذروں کو پہاڑ بننے کے لیے، وقت کی آتش کو ایک آتش فشاں بننے کے لیے، علم کی گھاٹی سے گزرنا پیسو، کچھ بھی ہو جائے، یہ دینی علم کے بغیر مسلمان دنیا فتح نہیں کر سکتا۔ کر لے گا مگر مجبور ہوگا، غلطیاں کرے گا، بھنڈ مارا کرے گا بڑے بڑے۔ اس لیے اس دیے کا جو آج حال ہو چکا ہے، اس کو جلنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ کائنات سمیٹ دے گا۔ اور دوسرا، اسے غیرت اور بہادری چاہیے۔ بڑے علم والے دیکھیں، 14 سالوں میں ہم نے تو شادی کر لی ان کے یہاں، ہمیں مت پتا ہے ہمارے قبیل کا کیا حال ہے، سب پتا ہے کیسا نہیں۔ بہت علم والے دیکھیں ہم نے، مگر عبارت تو ہے، اور اس عبارت کے ساتھ جو ہونا چاہیے تھا نا، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ علم بغیر بہادری کے، یہ علم بغیر جرت کے، یہ علم بغیر اخلاص کے، اور یہ علم بغیر اسٹریٹجی، تدبیر اور ترکیب کے، یہ علم تنوع اور توسع کے، یہ علم خیر شر کے موازنوں کو حساب کتاب میں رکھے بغیر سوائے فساد کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو ابن قیم لکھتے ہیں رحمہ اللہ، الفساد نوعان، 2 ہی قسم کی کرپشن ہیں دنیا میں۔ خان صاحب ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، جو آپ کی اچھائیاں اس کے لحاظ سے ہر انسان میں خیر ہے، لیکن آپ ایک کرپشن پہ بات کرتے ہیں، ہمارا امام 2 کرپشن پہ بات کرتا ہے۔ الفساد نوعان، الفساد فی العلم والفساد فی النیہ۔ نیت کا فساد ہے جو آج آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں جی بدعنوانی ہے، سچائی نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، رشوت ہے، منی ٹریل، فائن، ہم بھی کہتے ہیں ہونی چاہیے، نیت میں فساد نہیں ہونا چاہیے۔ الفساد فی العلم کہاں جائے گا؟ علم فاسد ہو تو کیسے وہ تحریک پیدا ہو سکتی ہے؟ علم فاسد ہو، علم ضعیف ہو، علم کمزور ہو، علم اپنی وضع و شیء علی موضعی ہی پر نہ ہو، علم مشرک علم ہو، علم ہو مگر مشرک علم ہو، علم ہو مگر کفریہ علم ہو، علم ہو مگر بدعتی علم ہو، ایسے علم کو، ایسے علم کے فساد کو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ آپ کی پرائرٹی نہیں ہے۔ آپ کی پرائرٹی ہے لوگوں سے صرف جٹ مار طریقے سے فیصلے کروانا۔ وہ فیصلے جو بغیر علم کے ہوں گے ان میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ وہ فیصلے جو بغیر اس علم کے ہوں گے جو ما انزل اللہ اوپر سے نازل ہوا ہے، اس میں کبھی بھی معاشرے کے اندر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ نہیں ہو سکتا۔ قلت کثرت پہ جیتی ہی علم کے ساتھ، تو علم کے شاہ سواروں
تو یہی تو کہا تھا اس نے خالد بن ولید کو، تم آئے ہو ہم سے بات کرنے کے لیے، تم یہ چھپکلی کھانے والی قوم صحرا کی آج ہم سے بات کرنے آئی ہے۔ جواب لیڈروں کے جواب ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں ان کے، تمہارے کلام ہیں، لیڈروں کے جملے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ، اب بھیا ہمیں نا خون پینے کی عادت ہے میاں، تو سنیا تھوڑی رگاں دے اندر بڑا میٹھا خون چلتا پیا ہے، تو ایسی کیا چلو ایتھے ہی آ کے دوپہر کا کھانا کھا لئیے۔ یہ ہیں جملے، نیب الحدیث نے ان کی سلطنت، انہوں نے فارس سے بھیجا، پرشین امپائر سینڈ دیئر ایمبیسڈر، فارس سے بھیجا انہوں نے ایک بڑا آدمی، جا چیک کر کے آ، ریکی لگا کے آ، بڑی ان کی اڑان ہو رہی ہے، سننے میں آ رہا ہے، بی بی سی کو کہا انہوں نے جا چیک کر کے آ، چھوٹے سے جزیرے کے اوپر سے بہت بڑی آواز آ رہی ہے، چیک کر۔ وہ بڑے بڑے سیانے تھے اس دور کے، وہ چیک لیتے تھے۔ انہوں نے کہا جاؤ جا کے دیکھو، ان کا لیڈر دیکھو، ان کا رہن سہن دیکھو، رپورٹ کرو ہمیں۔ انہوں نے بھیجا، انہوں نے بولا یار تمہارا وہ جو بادشاہ ہے نا، بادشاہ، اچھا ان کے یہاں بادشاہ کا کانسیپٹ، ان کے یہاں وہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا سلطان، انہوں نے بولا بھائی ادھر ہے، انہوں نے بولا ادھر جاؤ، باہر ہی کہیں گئے، اس طرح گھومتا ہے کوئی؟ 3 بر اعظم جس کے پیر کے نیچے ہوں، اس طرح گھومتا ہے کوئی؟ ادھر سے جائیں باہر ہوگا۔ اور اس نے جا کے دیکھا 2 تہائی دنیا جس کے پیروں کے نیچے تھی، ایک تلوار کے ساتھ سکون سے سو رہا تھا۔ انہوں نے خط لکھ دیتا، بھائی یہ ذرا مشکل پہ جائے گی تو مائنڈ سیٹ بڑا ڈیفرنٹ ہے کیا جڑا آ رہے ہیں، اور دن میں ان کے گھوڑے بھاگتے، دلیر قوم ہے یہ، دلیر، اور سب سے بڑے غیرت مند لوگ، غیرت، اور دین ویسے ہی غیرت کا نام ہے، دین سے ہٹ کے بھی اگر دنیاوی لیکچر بھی ہوتا۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔